فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ جلد سوم۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 15، اور پچھلی نشست میں ہم پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے دوسری فصل کا آغاز کر دیا تھا کہ جس کا عنوان تھا امام رضا علیہ السلام کی امامت پر روایات، اور ہم نے کافی ساری پڑھ لی تھی۔ پیج 135 پر آپ سے اجازت چاہی تھی، اور لیکن ابھی یہ ٹاپک باقی تھا۔ آئیے ہم 136 پر وہیں سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے، مفید ارشاد میں حسین بن مختار سے نقل کرتے ہیں کہ کہتا ہے کہ میرے پاس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک نوشتہ ہے جب وہ زندان میں قید تھے، کہ جس میں لکھا تھا کہ میرا ایک بڑا بیٹا رضا علیہ السلام دنیا میں آئے گا، کہ تم کسی سے کچھ طلب نہ کرنا یہاں تک کہ ان سے تیری ملاقات ہوگی اور اللہ مجھے موت دے گا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ مرحوم صدوق عیون میں اسی سند کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ جب میں ابو الحسن کاظم علیہ السلام سے بصرے میں ملاقات میں نے کی تو مجھے ایک خط دیا کہ جس میں امام رضا علیہ السلام کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ میرا بیٹا امام علیہ السلام واو ہے اور میرا ولی عہد ہے۔ پھر لکھا ہے کہ شیخ توسی کتاب غیبت میں ابو الحسن محمد بن جعفر اسدی سے اور وہ سعد بن عبداللہ سے، وہ ہمارے اصحاب کی جماعت سے جن میں محمد بن حسین بن ابو خطاب اور حسن بن موسیٰ الخشاب، محمد بن عیسیٰ بن عبداللہ، محمد بن سنان، حسن بن حسن سے، میں نے ابو الحسن موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا، آپ سے ایک سوال ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کے بارے میں سوال کرو۔ میں نے کہا کہ آپ کی مراد کیا ہے؟ تو آپ کے سوا کسی غیر کو امام نہیں مانتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرا بیٹا امام علی علیہ السلام تمہارا میرے بعد امام ہے۔ میں نے عرض کیا، میرا مولا، آپ مجھے جہنم کی آگ سے بچائیں۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے قائم ہیں۔ اس امر میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں قائم نہیں؟ پھر فرمایا، اے حسن، ہر امام علیہ السلام اپنی امت کا قائم ہے۔ جب وہ حجت غائب ہو تو اس کے بعد دوسرا امام علیہ السلام آتا ہے جو مجھ سے معاملات و سوالات کرتا تھا۔ اب میرے بیٹے امام علی علیہ السلام سے رابطہ رکھنا، خدا کی قسم خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔ پھر اگلے پیراگراف میں ہے کہ کتاب غیبت میں احمد بن ادریس سے، وہ علی بن محمد بن قیتبہ قاف یہ تے بے قیتبہ سے، وہ فضل بن شازان نیشاپوری سے، وہ محمد بن سنان و صفان بن یحییٰ سے، وہ عثمان بن عیسیٰ سے، وہ موسیٰ بن بکر سے نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ تھا تو مجھ سے فرمایا کہ میرے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم خوشبخت آدمی ہو، اس وقت تک موت تمہیں نہیں آئے گی کہ جب تک اپنی نسل سے امام علیہ السلام کو نہ دیکھ لے۔ پھر اشارہ کیا امام علی رضا علیہ السلام اپنے بیٹے کی طرف اور فرمایا کہ خدا نے مجھے یہ فرزند دیا ہے کہ جو میرے بعد میرا وصی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ کتاب غیبت میں سعد بن عبداللہ سے، وہ محمد بن یحییٰ بن عبید سے، وہ علی بن حکم سے، وہ علی بن حسن بن نافع سے، وہ ہارون بن خارجہ سے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ہارون بن سعد عجلی عین جیم
لام چھوٹی ہے نے کہا کہ جب اسماعیل کی موت واقع ہوئی تمہاری گردنیں ان پر جھکی ہوئی تھیں اور سوچ رہے تھے کہ امام صادق علیہ السلام بہت بوڑھے ہیں، کل اگر ان کا انتقال ہو جائے تو بغیر امام علیہ السلام کے رہ جائیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ میں کیسا کہوں، تو مجھے امام صادق علیہ السلام نے اس گفتگو سے خبر دی اور فرمایا کہ ادھر آؤ، میری موت نہیں ہوگی کہ جب تک یہ شب و روز ختم نہ ہو۔ جب میں نے ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ بن جعفر بڑا ہو گیا ہے، ہم اس کی شادی کرتے ہیں، ان قریب ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو ان کا وصی ہوگا کہ جیسے یہ میرے وصی ہیں۔ پھر اگلے پیراگراف میں ہے کہ شیخ ایک اور حدیث میں کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک طولانی حدیث میں ہمارے لیے ظاہر کر دیا کہ یہ موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کے بعد امام علیہ السلام ہے، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف کہ ان کی اولاد سے ایک صاحب الامر ہیں کہ جو دنیا کو ظلم و جور سے پر ہونے کے بعد عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ کتاب غیبت میں احمد بن محمد بن سعید بن عقد عین قاف دال سے، وہ محمد بن احمد بن نصر اجلی سے، وہ کہتا ہے کہ میں نے حرب بن حسن طحان توئے الف نون سے سنا کہ وہ یحییٰ بن حسن عصری سے، وہ یحییٰ بن مساور سے، وہ کہتا ہے کہ شیعوں کی ایک جماعت کہ جس میں علی بن ابو حمزہ تھا، میں نے سنا کہ جب علی بن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا، امام علیہ السلام نے اسے جواب دیا تو فرمایا اے ابن یقطین، تیرا صاحب مجھے قتل کرے گا۔ علی بن یقطین رونے لگا اور کہنے لگا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ فرمایا نہیں، بلکہ تم میرے قتل کی گواہی نہ دینا۔ ابن یقطین نے کہا کہ ہمارے لیے آپ کے بعد کون امام علیہ السلام ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا امام علی رضا علیہ السلام، وہ میری اولاد میں سب سے بہتر ہے، وہ مجھ سے ہی نسبت و منزلت رکھتا ہے جو میں اپنے باپ سے رکھتا ہوں، یعنی امام علیہ السلام ہیں، ان کے پاس وہ سب کچھ ہے کہ جو شیعوں کو ضرورت ہے دنیا و آخرت میں۔ یہ سید و سردار ہے اور یہ خدا کے مقربین سے ہے۔ یحییٰ بن حسن حرب سے کہا علی بن ابو حمزہ نے جو کچھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مال رکھا اس سے انکار کیا۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ یحییٰ بن حسن حرب سے کہا علی بن ابو حمزہ نے جو کچھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مال رکھا اس سے انکار کیا ہے، یہاں پہ یہی لکھا ہے۔ پھر اگلے پیراگراف میں ہے کہ یحییٰ بن مساور نے کہا کہ ابو حمزہ نے اپنا مال سمجھ کر دنیا و آخرت میں بدبختی مول لی، پھر جب بعض بنی ہاشم امام علیہ السلام کے پاس آئے تو امام علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اور اب آئیے جو اگلا پیراگراف ہے اس میں پڑھتے ہیں۔ شیخ مفید ارشاد میں داؤد رقی قاف چھوٹی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا ہاتھ پکڑو، مجھے جہنم سے بچاؤ، کون آپ کے بعد آپ کا وصی؟ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بیٹے رضا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ تمہارا صاحب و امام علیہ السلام ہے میرے بعد۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب لکھا ہے اگلے پیراگراف کی جانب، صفحہ بھی چینج ہونے والا ہے لیکن اس پیراگراف کے بعد لکھا ہے کہ شیخ مفید کہتے ہیں کہ یہی حدیث اشارے والی امام رضا علیہ السلام کی امامت پر بہت سے سقہ و اہل ورع و تقوی و علم نے داؤد بن رقی سے نقل کی ہے، اور محمد بن اسحاق بن عمار اور علی بن یقطین، نعیم قابوسی، حسین بن مختار، زیاد بن مروان مخرومی، داؤد بن سلیمان، نصر بن قابوسی، داؤد رزین، یزید بن سلیت سین لام یہ توینے اور خاصہ و عامہ کا اس پر اجماع بھی ہے، اور کاظم کی نس اور آپ ہی کے لیے اشارہ فرمایا، یہ سب آپ کی امامت کو معین کرتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مذکورہ اصحاب و معتمد اور صاحب علم ورا شیعہ فقہا نے امام رضا علیہ السلام کی امامت پر نس کی تشریح اور اشارہ ذکر کیا ہے۔ اور اب آئیے اگلے صفحے پر 138 صفحے کا جو نمبر ہے، اور یہاں پر ہم پڑھنے لگے ہیں، وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ مؤلف کہتے ہیں کہ روایات معقولہ
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے امامت امام رضا علیہ السلام کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے مضامین پر مشتمل ہیں کہ جن کو میں نے تکرار کے خوف سے ذکر نہیں کیا ہے، اور بعض روایات کے جو نص ہیں امام رضا علیہ السلام کی امامت پر، ان کو ولادت امام رضا علیہ السلام کی فصل میں پہلے ذکر کر دیا ہے، اور بعض امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی میں بھی ذکر ہیں، اور عنقریب بعض نصوص و روایات کا رضا علیہ السلام 12 اماموں کی امامت کے ضمن میں اور اسبات غیبت امام علیہ السلام امام زمانہ نہیں دوبارہ پڑھتے ہیں، اور اسبات غیبت امام علیہ السلام زمانہ اور کشف حیرت کے ضمن میں ذکر کریں گے کہ جو روایات امام علیہ السلام کی امامت پر دلیل ہیں، اور ان سے امام علیہ السلام کی اطاعت کا وجوب اور ان کا حجت ہونا ثابت ہے۔ یہ پورا پیراگراف انک پھیلی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے اس کو پڑھا۔ پھر لکھا ہے عنقریب امام علیہ السلام کے معجزات اور دعاؤں کے قبول ہونے کے ضمن میں ذکر کریں گے کہ امام علیہ السلام کا غین الف حمزہ بے غائب کی خبر دینا، کائنات کے حالات بتانا، اور مردوں کو زندہ کرنا اور مریضوں کو شفا دینا، تمام لوگوں کی زبانوں میں گفتگو کرنا، اور پرندوں و جانوروں سے ہم کلام ہونا وغیرہ، یہ سب وہ دلائل ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئے۔ ان میں ایک قصہ حبابہ والولیبہ، اب ہو سکتا ہے یہ مبابہ ہو کیونکہ انک پھیلی ہوئی ہے، ولبی یا ولیبہ کا، کہ جو امام رضا علیہ السلام کے زمانے تک باقی رہی، پھر جب مری تو اسی کو امام رضا علیہ السلام کی قمیص میں دفن کیا گیا۔ پھر لکھا ہے دوسرا واقعہ غانم، غین الف نون میم غانم، ان کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں کہ جن سے ہر مصنف امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی امامت اور باقی ائمہ خدا کی امامت کو ان نصوص سے قبول کرتا ہے۔ آئیے اب اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہم پہنچ گئے تیسری فصل پر، اور یہاں پر جو تفصیلات لکھی ہیں یعنی ہیڈنگ ہے، پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ امام علیہ السلام کے معجزے اور غیب کی خبریں، اور اب اس کی ہم تفصیلات پڑھتے ہیں جو کہ ہم یعنی اس میں مزید ڈیٹیل کیا ہے۔ امام علیہ السلام کے معجزات شمار کرنے سے زیادہ ہیں، ہم چند معجزوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 1، مرحوم صدوق عیون میں ریان بن سلط سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ امام علیہ السلام سے اپنے لیے لباس اور ان سے وہ درہم مانگوں جس پر امام علیہ السلام کا اس میں مبارک کندہ ہے۔ میرے حاضر ہوتے امام علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا کہ یہ لباس اور سکے چاہتے ہیں، انہیں 2 لباس اور میرے نام کے 30 درہم دے دیں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام کے قمیص و لباس سے اپنا کفن اور درہموں سے اپنی بیٹیوں کے لیے انگوٹھیاں بناؤں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے تن کی قمیص اتار کر اور مصلے کے پیچھے سے کچھ درہم دیے، جن کو میں نے گنا تو وہ کل 30 تھے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ مؤلف صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حمیری کشی، قطب راوندی اور علی بن عیسیٰ اربلی اس حدیث کو ریان بن سلط سے کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ سب میں مفہوم یہی ہے۔ آئیے دوسرے نمبر پہ معجزہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب بصائر میں احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، وہ محمد بن حسن بن زعلان زے عین لام الف نون سے، وہ محمد بن عبداللہ قمی سے نقل کرتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھا، مجھے پیاس نے نڈھال کیا اور میں نے ناپسند کیا کہ ان کی مجلس میں پانی طلب کروں، تو امام علیہ السلام نے پانی منگوایا اور فرمایا اے محمد پانی پیو، یہ بہت ٹھنڈا اور پسندیدہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ کتاب عیون میں احمد بن محمد بن ابی نصر بز مخی ہے، یا کیونکہ بہت زیادہ انک پھیلی ہوئی ہے تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد شک میں تھا
اور امام رضا علیہ السلام کو خط لکھا کہ مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت مرحمت فرمائیں کہ میرے ذہن میں کچھ سوال ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے خط کا جواب دیا کہ جس میں لکھا تھا کہ خدا مجھے اور تم کو عافیت عطا کرے۔ میرے پاس آنے کا تقاضا کیا کہ اجازت دوں، میرے پاس آنا اور تیرا حاضر ہونا مشکل ہے کہ مامون کے لیے کچھ لوگ جاسوسی کر رہے ہیں اور مجھے لوگوں سے ملنے کے لیے عرصہ تنگ کر رکھا ہے، انشاءاللہ مشکل رفع ہو جائے گی۔ اور پھر لکھا ہے اب بزنجی یا بزطفی، کیونکہ انک بہت زیادہ اس دونوں لائنوں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس خط میں میرے ان سوالوں کا جواب تحریر تھا کہ جس کو دیکھ کر تعجب کیا اور میرا شک حقانیت امامت امام رضا علیہ السلام میں بدل گیا۔ عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام رضا ہارون کے تحت فشار اور محاصرے میں تھے۔ آئیے چوتھے نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کتاب عیون میں محمد بن حفص کہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا غلام کہتا ہے کہ میں اور ایک جماعت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ راستہ طے کر رہے تھے کہ سخت پیاس سے دوچار ہو گئے اور ہماری سواریاں پیاس سے نڈھال ہو گئیں، یہاں تک کہ ہماری جانیں تلف ہونے کا خوف ہونے لگا۔ تو ہم امام رضا علیہ السلام نے ایک مقام بتایا کہ جہاں پر پانی تھا اس مقام پر پہنچے، وہاں سے پانی پیا اور پیاس بجھائی اور جانوروں کو بھی پانی سے سیراب کر لیا۔ پھر ایک اور قافلہ آیا تو ہم نے اس کے لیے وہی چشمہ تلاش کیا کہ جس سے سیراب ہوئے تھے، ہمیں نہیں ملا تو ہم نے اولاد حضرت قمبر کہ جس کی عمر 120 سال تھی بتایا کہ فلاں جگہ پانی کے ہونے کا گمان ہے، اور میں ان کے ساتھ امام علیہ السلام کے پاس آیا اور خراسان کے کسی پہاڑ پر چڑھے۔ امام علیہ السلام کے پاس آئے تو پانی کا مقام بتایا اور پھر پانی دوبارہ ان کے لیے لایا گیا۔ 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ کشی کاف شین چوٹیے اپنی رجال میں ہمدویا یا ممدویا سے، اور وہ علی بن خطاب سے نقل کرتا ہے کہ میں ارزا عین رے زواد ہے ارزا مقام میں ٹھہرا ہوا تھا۔ امام رضا علیہ السلام اور ان کے بعض رشتہ دار ساتھ آئے، میرے سامنے کھڑے ہوئے، میں بیمار تھا، سخت بخار میں مبتلا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے غلام سے فرمایا کہ اس کے لیے پانی لاؤ، اور جب وہ پانی لایا اور میں نے پیا تو میرا بخار اتر گیا۔ سامعین 6 نمبر پہ لکھا ہے خرائج کتاب، اس میں ریان بن سلط کہتا ہے کہ میں خراسان میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے دل میں خیال آیا تھا کہ امام علیہ السلام سے کچھ وہ دینار طلب کروں گا کہ جن پر امام علیہ السلام کے نام کا سکہ ہے۔ پھر جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ ابو محمد ان دیناروں کو چاہتا ہے کہ جن پر میرا نام ہے، ان میں سے 30 دینار لے آؤ۔ وہ غلام لے آیا، میں نے لیے اور میں نے دل میں کہا کہ کاش اپنے بدن کے کپڑوں میں سے مجھے دیتے۔ جب یہ خیال میرے دل میں آیا تو حضرت اپنے غلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میرے کپڑے دھو کر اس طرح میرے پاس لے آؤ۔ ظاہر یوں ہونا چاہیے کہ میرے کپڑے نہ دھو اور جس طرح وہ ہیں انہیں لے آؤ۔ پھر امام علیہ السلام ایک پیراہن، چادر اور شلوار لا کر مجھے دے دیا۔ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا امام علیہ السلام، اچھا میرے خیال ہے کا ہے، ہاں یہاں پر وہ انک بہت زیادہ ہے، لکھا کہ پھر امام علیہ السلام کا ایک پیراہن، چادر اور شلوار لا کر مجھے دے دیا۔ اب 7ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب عیون میں حسن بن علی بن فضال کہتا ہے کہ مجھے عبداللہ بن مغیرہ نے کہا کہ میں واقفی یا واقعی مذہب پر تھا۔ جب خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوا تو پھر میرا شک متزلزل ہو گیا کہ ایک دن خواب نہیں ہوگا، یہ یہاں پہ کیونکہ آگے لکھا ہے گریہ کیا، یہ ایک دن خوب گریہ کیا اور خدا سے دعا کی کہ مجھے راہ راست کی ہدایت فرما۔ اسی اثنا میں خیال آیا کہ مدینے جاؤں۔ مدینے آیا، ریاست قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کے نوکر سے کہا کہ اپنے صاحب سے کہو کہ ایک آدمی عراق سے آپ کو ملنے آیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی، اندر داخل ہوا، سلام کیا اور مجھے دیکھ کر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے تیری دعا قبول کر لی ہے، تم اب ہدایت پاؤ گے۔ میں نے عرض کیا آپ حجت خدا ہیں مخلوق پر اور خدا کے امین ہیں۔ 8ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رضا بصائر درجات میں احمد بن محمد سے وہ مجھ بن ابی
نصر نون سواد رے ہے، شاید یہ ان کی وجہ سے ذرا پڑھنے میں دقت ہے، ابھی نصر ہے شاید سے نقل کرتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پاس قادسیہ گیا، ان پر سلام کیا تو مجھ سے فرمایا میرے لیے ایک کمرہ کرائے پر لو کہ جس کے 2 دروازے ہوں، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا نکلنے کے لیے، اور کسی کو یہ نہ بتانا۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے امام علیہ السلام نے ایک خیواور جیم یہ نون خورجین دی کہ جس میں دینار اور مصحف تھے، میرے پاس ان کا فرستادہ آیا تو میرے لیے جو کچھ حکم تھا فرمایا کہ پھر میں مصحف کھول کر پڑھوں تو میں نہیں پہچان سکا، تو قلم لے کر چاہا کہ لکھ کر امام علیہ السلام سے سوال کروں، تو ایک مسافر ان کی طرف سے آیا کہ جو میرے لیے نوشتہ لایا، ان کے ساتھ رومال، دھاگے اور انگوٹھی تھی، پھر کہا کہ آپ کے مولا فرماتے ہیں کہ مصحف کو اس رومال میں رکھو اور اس پر مہر لگاؤ اور بھیج دو، تو میں نے ایسے ہی کیا۔ اور اب آئیے 90 نمبر پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے بصائر کتاب میں حشم نوعیدی، نون واو عین دال چھوٹی ہے، نوعیدی ذات ہے، یہ میرے خیال ایسے ہی ہے، تو یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ بصائر میں حشم نوعیدی ذات ہے۔ مہدی محمد بن فضل میری سے نقل کرتا ہے کہ میں امام کے پاس گیا کہ کچھ چیزوں کے متعلق سوال کروں، میں اسلحے کے بارے میں سوال کرنا بھول گیا، تو میرے پاس ان کا غلام حسین بن بشیر آیا کہ جو امام علیہ السلام کا رقعہ لایا جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنے باپ کی جگہ ان کا وارث ہوں، میرے پاس وہی کچھ ہے جو ان کے پاس تھا۔ اور اب آئیے 10ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے کتاب بصائر میں موسیٰ بن عمر و احمد بن عمیر ہلال سے نقل کرتا ہے کہ میں نے مکے میں ایک گونگے سے امام علیہ السلام کو برا بھلا کہتے سنا، تو میں مکے میں آیا اور ایک چھڑی کہ جب مسجد سے وہ نکلے گا قتل کر دوں گا کہ امام علیہ السلام کو کیوں نازیب الفاظ کہے ہیں۔ جب میں کھڑا ہوا کہ مسجد سے نکلوں، امام علیہ السلام کا خط ملا کہ میرے حق کی قسم اس گونگے کو کچھ نہ کہو، مجھے خدا پر اعتماد ہے، وہی میرے لیے کافی ہے۔ اور اب آئیے 11ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے کتاب خرائج میں ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ ایک مجلس میں امام رضا علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، سخت پیاس کا احساس ہوا، امام علیہ السلام کی ہیبت سے پانی مانگنے کی جرت نہ کی، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہاشم یہ پانی پیو، پانی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، خادم پانی کی طرف گیا، لا کر مجھے دیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ گنے کا شربت ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے پیاس کا احساس ہی نہ ہوا۔ آئیے 12ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے کتاب خرائج میں محمد بن ابی نصر بزنتی کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کے 3 اور اصحاب کے ہمراہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ہم ایک مدت تک امام علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ جب ہم لوگ واپس جا رہے تھے تو امام علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے احمد تم بیٹھے رہو، میرے ساتھی چلے گئے اور میں امام علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں جو سوالات تھے وہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیے، اور امام علیہ السلام نے ان سب کے جوابات مرحمت فرمائے۔ اس وقت رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، میں نے چاہا کہ میں امام علیہ السلام سے اجازت لے لوں اور رخصت ہو جاؤں۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اس وقت جاؤ گے یا ہمارے پاس رہو گے؟ عرض کیا جیسا آپ ارشاد فرمائیں گے، اگر حکم دیں تو میں یہیں رہ جاؤں، اور اگر فرمائیں تو چلا جاؤں۔ فرمایا رہ جاؤ، اور یہ ہے بستر، ایک لحاف رضائی کی طرف اشارہ کیا۔ امام علیہ السلام اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، میں مارے شوق کے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں کہنے لگا خدایا شکر ہے تیرا کہ تیری حجت انبیاء کے حجت، اب یہاں پہ اگلا ورڈ میں سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی وجہ سے، تیری حجت انبیاء کے وارث نے ان تمام لوگوں میں مجھ سے اتنا زیادہ اظہار محبت فرمایا۔ ابھی میں سجدے میں تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ امام علیہ السلام میرے کمرے میں واپس تشریف لے آئے ہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، امام علیہ السلام نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دبایا اور فرمایا اے احمد، امیر المومنین امام علی علیہ السلام صعصع بن سوخان جو مولائے کائنات کے نزدیک ترین افراد میں سے تھے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام واپس آنے لگے تو فرمایا اے صعصع، یہ جو تمہاری عیادت
کے لیے آیا ہوں اس سے اپنے دوسرے بھائیوں میں فخر نہ کرنا، میری عیادت اس بات کا سبب قرار نہ پائے کہ تم اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگو۔ خدا سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، خدا کے لیے تواضع اور انکساری کرو تاکہ تمہیں بلندی اور عظمتیں عطا کرے۔ امام علیہ السلام نے اپنی اس گفتار اور عمل سے یہ نصیحت کی کہ کوئی چیز بھی تربیت نفس ہونا چاہیے، تربیت نفس اور پاکیزگی اخلاق سے بہتر نہیں ہے۔ کوئی بھی امتیازی حیثیت غرور و تکبر کا سبب نہ بننے پائے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام سے نزدیکی اور قرب بھی اس بات کا سبب نہ ہو کہ انسان اس کے ذریعے دوسروں پر فخر و مباحات کرے اور اپنے میں برتری کا احساس کرنے لگے۔ اور اب آئیے سامعین، یہ تب پڑھنے کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک 12 نمبر پہ جو لکھا تھا 12 پڑھ لیا تھا۔ اگلے 13واں پڑھنے سے پہلے اس میں تھوڑی سی ہیڈنگ لکھی ہوئی کہ ایک مقروض پر خاص عنایت۔ لکھا ہے کتاب عیون میں محمد بن عبد الرحمن ہمدانی سے، وہ ابو محمد غفاری سے نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خاندان ابو طویر تر میں رافع کا مقروض تھا۔ وہ قرض دوبارہ پڑھتے ہیں، خاندان ابو تر میں رافع کا مقروض تھا، وہ قرض پر اصرار کرنے لگا تو میں نے نماز صبح مسجد مدینہ میں پڑھی اور ارادہ کیا کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس جاؤں۔ خچر پر سوار ہوا اور جب امام علیہ السلام کے گھر پہنچا تو دیکھا امام علیہ السلام سواری پر ہیں۔ شرم محسوس کی کہ امام علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کروں تو امام علیہ السلام میری طرف آئے اور میری طرف دیکھا تو میں نے سلام عرض کیا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ عرض کیا کہ مولا آپ پر قربان جاؤں، آپ کا غلام اب یہاں پہ جو نام لکھا ہے وہ پتہ نہیں تبس ہے یا کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کی وجہ سے۔ آپ کا غلام، چلیے تبس ہی پڑھتے ہیں، مجھ سے قرض خواہ ہے اور اصرار کر رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ امام علیہ السلام غلام سے فرمائیں گے کہ صبر کرو۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کتنے پیسے وہ مجھ سے طلب کر رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو، جب تک میں آتا ہوں۔ نماز مغرب پڑھی، روزے سے تھا، ابھی تک افطار نہیں کیا تھا، سوچا کہ واپس پلٹ جاؤں۔ دیکھا امام رضا علیہ السلام کو فقراء لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور امام علیہ السلام ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ پھر گھر چلے گئے، مجھے بلایا اور اپنے پاس بٹھایا، فرمایا ابھی تک افطار نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ کھانا منگوایا اور غلام سے فرمایا کہ اس کے ساتھ کھاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد فرمایا کہ اس بستر کو اٹھاؤ۔ میں نے اٹھایا تو فرمایا جو کچھ اس کے نیچے ہے اٹھاؤ۔ میں نے دینار اٹھائے۔ امام علیہ السلام نے 4 آدمی میرے ساتھ بھیجے کہ مجھے گھر چھوڑائیں۔ میں نے عرض کیا میں اکیلا چلا جاؤں گا کہ ابن مسیب کے غلام رات کو کہیں دیکھ نہ لیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا سچ کہا ہے۔ غلام سے فرمایا کہ جب یہ کہے تو اسے چھوڑ کر واپس آ جانا۔ میں ان کے ساتھ گھر آیا، جب قریب آیا تو کہا کہ تم چلے جاؤ، میرا گھر آ گیا ہے۔ میں گھر میں داخل ہوا، چراغ اٹھا کر دینار گنے تو 50 تھے، 26 23 کے تو یہ سین ہے شاید، یا مجھے نام بالکل نہیں سمجھ آ رہا۔ 23 کے قرض کے دیے اور 24 بچ گئے۔ ایک خوبصورت دینار دیکھا کہ جس پر لکھا تھا کہ 26 انہیں دے دو، یقیناً اپنے عیال پر بقیہ اپنے عیال پر خرچ کرو۔ اور خدا کی قسم میں نے امام علیہ السلام کو نہیں بتایا تھا کہ میرے اوپر 26 دینار قرض کے ہیں۔ امام علیہ السلام خود ولی خدا تھے کہ جنہوں نے میری مشکل حل کی، قرض بھی ادا ہو گیا اور دینار بھی خرچ کے لیے بچ گئے۔ اور اب آئیے 14ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے نمبر 14 پہ کہ کتاب خرائج میں محمد بن عیسیٰ حسن بن علی بن یحییٰ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 2 کپڑے تھے کہ جو احرام میں پہنے۔ دل میں خیال آیا کہ کیا یہ احرام میں پہن سکتا ہوں یا نہیں، ان کو اتار کر دوسرے پہنے۔ جب مکہ پہنچا تو میں نے خط امام علیہ السلام کو بھیجا اور پھر بھول گیا کہ ان کپڑوں کے بارے میں پوچھتا۔ جب امام علیہ السلام کا جوابی خط ملا تو آخر خط میں لکھا تھا کہ وہ 2 کپڑے کے جن کے بارے میں تم شک میں ہو پہن سکتے ہو، ان کو احرام میں پہنا جا سکتا ہے۔ اور اب آئیے نمبر 15 پہ لکھا ہے کہ کتاب عیون میں حسن بن علی وشا کہتا ہے کہ میں نے عباس بن جعفر بن محمد بن اشس سے سوال کیا کہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھوں کہ اس کے خطوط کو کیوں جلا دیتے ہو۔
پڑھنے کے بعد وشا کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کے پاس یہ پوچھنے گیا تو قبل اس کے کہ سوال کروں تو امام علیہ السلام نے پہلے سے فرما دیا کہ تاکہ کوئی غیر اس سے مطلع نہ ہو۔ اور اب آئیے نمبر 16 پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب عیون میں احمد بن محمد ابی نصر بزنتی کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ امام علیہ السلام کے پاس جاؤں گا تو اپنے سن کے بارے میں پوچھوں گا۔ جب امام علیہ السلام کے پاس بیٹھا تو قبل اس کے کہ سوال کروں امام علیہ السلام نے میرے چہرے کی طرف نگاہ کی اور پھر فرمایا کتنے سال کے ہو؟ میں نے عرض کیا آپ پر قربان میں آپ سے سن میں بڑا ہوں، میری عمر 42 سال ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ پر قربان میں نے یہی سوال کرنے کا ارادہ کیا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم کو میں نے خبر دے دی۔ اور اب 17 نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب عیون میں فیض بن مالک مدائنی زروان مدائنی سے نقل کرتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا تو ارادہ کیا کہ عبداللہ بن جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں پوچھوں گا، تو امام علیہ السلام نے مجھے میرے سوال کرنے سے پہلے ہی فرمایا کہ اے محمد بن آدم، عبداللہ امام نہیں تھے بلکہ امام صادق علیہ السلام کے فقط بیٹے، یہ فرما کر مجھے شک سے نکال دیا۔ اور اب سامعین ہم نمبر 18 پہ پڑھتے ہیں اور یہ ٹوٹل 70 ہیں، 70، ہم ابھی 18 پہ پہنچے ہیں۔ لکھا ہے کتاب عیون میں عمر بن یزید سے منقول ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پاس تھا، 2 آدمی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نماز قصر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ان میں ایک کے جواب میں فرمایا کہ تیرے اوپر واجب ہے کہ نماز کو قصر پڑھے کیونکہ تو مجھ سے ملنے کی نیت سے آیا ہے، اور دوسرے سے فرمایا کہ تیرے اوپر واجب ہے کہ تو پوری نماز پڑھے کیونکہ تو نے سلطان یعنی بادشاہ جو ظالم اس سے ملنے کا قصد کیا ہے، تیرا سفر حرام ہے اس لیے پوری نماز پڑھنا واجب ہے۔ 19 نمبر پہ لکھا ہے کہ کتاب عیون میں محمد بن عیسیٰ یقطینی کہتا ہے کہ میں نے حشام عباسی سے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ حشام عباسی اس لیے کہا کہ ایک دن مامون نے حشام کی گود میں اپنے بیٹے کو بٹھایا اور کہنے لگا کہ اس کو ادب سکھاؤ، تو حشام امام علیہ السلام کے صحابی تھے لیکن اسی وجہ سے حشام عباسی معروف ہو گئے۔ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ صدا صاد دال الف عین بیماری مجھے اذیت کر رہی ہے کہ وہ مجھے 2 کپڑے دیں کہ جن سے احرام باندھا ہو۔ جب میں امام علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنے مسائل کے جواب امام علیہ السلام نے دیے تو میں وہ بات عرض کرنا بھول گیا۔ جب کھڑا ہوا اور ان کا ارادہ کیا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ امام علیہ السلام نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھی، میری بیماری دور ہو گئی اور مجھے 2 احرام کے کپڑے عنایت کیے اور فرمایا کہ اس میں نے احرام باندھا ہے۔ عیسیٰ یقطینی کہتا ہے کہ میں نے جس قدر امام علیہ السلام سے سوالات کیے اور امام علیہ السلام نے مجھے ان کے جوابات دیے، ان سب کو جمع کیا تو 15,000 مسائل تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق 18,000 مسائل پوچھے۔ علامہ طبرسی ابو سلط حروی سے نقل کرتے ہیں کہ ابو سلط سواد لے لامتے ابو سلط نے کہا کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عالم ترکسی تیرے کاف سین چھوٹی ہے عالم تر کسی کو نہیں دیکھا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ نقل کرتے ہیں کہ ابو سلط نے کہا کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عالم تر ہے کسی کو نہیں دیکھا اور کسی عالم و دانشور نے دیکھا جب ان کو مگر میری طرح ان کے علم کی گواہی دی ہے۔ اب نمبر 20 پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ عیون میں حسن بن علی وشا کہتا ہے کہ میں نے بہت سے لکھے ہوئے خطوط امام رضا علیہ السلام کی طرف جانے سے پہلے اٹھائے اور سواری پر رکھے۔ جب خراسان پہنچا تو امام علیہ السلام کی طرف سے ایک آدمی آیا کہ وہ سواری امام علیہ السلام فرماتے ہیں میری طرف بھیج دو کہ جو ہمارے لیے ہے۔ میرے ذہن میں نہیں تھا، میں نے عذر خواہی کی کہ میں آپ کا سامان نہیں لایا۔ خادم چلا گیا اور پھر واپس آیا اور کہنے لگا کہ البتہ تلاش کرو۔ میں اٹھا اور اپنے غلاموں کے ساتھ تلاش کرنے لگا لیکن پیدا نہ کر سکا۔ خادم سے کہا مجھے یاد نہیں اور نہ میرے مال میں ان کا سامان ہے، اگر ہوتا تو جس قدر تلاش کیا ہے پیدا کر لیتا۔ خادم جو تھا امام علیہ السلام کا وہ واپس چلا گیا۔ پھر واپس تیسری بار آیا اور کہنے لگا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ صندوق کے جو تو نے چوری کیا ہے اس میں تلاش کر۔ جب جستجو کی تو سامان پیدا کر لیا۔
امام علیہ السلام کے پاس خود لے کر حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی اطاعت واجب ہے اور آپ کی امامت کا اقرار کرتا ہوں۔ اسی طرح میں مذہب واقفیہ کو چھوڑ کر ہدایت پا گیا۔ سامعین، یہاں پر ہم نے 20 پڑھ لیے ہیں اب معجزات، اور اب ہم اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، کیونکہ یہ ٹوٹل 70 ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔